السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جو تم کچھ بننا چاہو سیریز کی آج کی قسط میں ہم 5ویں آپشن پر گفتگو کریں گے۔ حضرات محترم، اگر آپ کی آواز خطیبانہ نہیں ہے، نہ ہی آپ کا قلم اچھا ہے اور نہ ہی آپ کے اندر معلم اور استاذ بننے کا جوہر ہے، لیکن آپ کا دل بڑا دردمند ہے، دوسروں کی تکلیف دیکھ کر آپ کڑھتے ہیں، دوسروں کو آرام پہنچانے کی خاطر آپ اپنی نیند قربان کر دیتے ہیں، اپنا آرام چھوڑ دیتے ہیں، کسی کا درد، کسی کی تکلیف آپ سے دیکھی نہیں جاتی، فوراً آپ اس کی مدد کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو آپ فوراً اس کو اسپتال لے کر جاتے ہیں، اس کی دوا اور علاج کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے محلے میں کوئی بیمار ہو جائے، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو آپ اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے محنت اور تگ و دو کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ آپ کو اس کام میں مزہ آتا ہے، دوسروں کے درد کو، دوسروں کی تکلیف کو دور کرنے میں، دوسروں کا ہاتھ بٹانے میں، دوسروں کی مصیبتوں کو حل کرنے میں، ان کے مسائل کو حل کرنے میں آپ کو اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اگر یہ چیز آپ کے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے، قدرت نے آپ کے اندر خدمت خلق کا جذبہ رکھا ہے، تو آپ اپنے اس جذبے کی قدر کیجئے۔ اور یہ بھی ایک بڑی عجیب صلاحیت ہے جو ہر ایک کو اللہ کی طرف سے میسر نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ جوہر دیا جاتا ہے، یہ جذبہ دیا جاتا ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کے لیے خود کو آگے لے کر آتے ہیں، تو آپ بھی اپنے اس جوہر کو اور اس جذبے کو پہچانیے اور اس کی قدر کیجئے، اور اپنے ذہن میں اپنا یہ ٹارگیٹ طے کیجئے کہ آپ کو مستقبل میں انسانیت کی خدمت کرنی ہے، یعنی آپ کو سماجی کارکن بننا ہے، سوشل ورکر بننا ہے۔ یہ ایک بڑا اہم اور ضروری میدان ہے، ہر زمانے میں اس کی اہمیت رہی ہے اور موجودہ دور میں تو اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کر کے اپنے آپ کو منوایا ہے اور اچھا نام کمایا ہے۔ آپ بھی خدمت انسانیت کو اپنا مقصود بنا سکتے ہیں، اپنا مشن بنا سکتے ہیں۔ انسانیت کی خدمت کے بہت سے میدان ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک میدان کو بھی منتخب کر سکتے ہیں اور آپ مختلف میدانوں میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ صرف یتیموں کے لیے خدمت کا کام کر سکتے ہیں، آپ بیواؤں کے لیے خدمت کا کام کر سکتے ہیں، آپ مزدوروں کے لیے خدمت کا کام کر سکتے ہیں، آپ فاقہ کشوں کے لیے خدمت کا کام کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک میدان کو بھی آپ منتخب کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو ایک عمومی انداز میں اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ اس کو آپ اپنا مشن اور اپنا مقصد قرار دے سکتے ہیں کہ فراغت کے بعد آپ کو سوشل ورکر اور سماجی کارکن کی حیثیت سے کام کرنا ہے۔ پھر آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو اس طرح کے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اس میدان میں نام کمایا ہے، آپ ان کی سوانح عمریہ پڑھیے اور خدمت کے جو بہت سارے میدان ہو سکتے ہیں ان سے واقف ہونے کی کوشش کیجئے کہ کس کس میدان کے ذریعے خدمت کی جا سکتی ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ فیس بک وغیرہ پہ، یوٹیوب وغیرہ پہ اس طرح کی خدمت کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، آپ ان کو بھی دیکھیے۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں مختلف میدان سامنے آئیں گے، تو یہ ایک بڑا اہم اور اچھا میدان ہو سکتا ہے جس میں آپ کو دنیا میں بھی ناموری اور نیک نامی حاصل ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی یہ کام اور خدمت کا یہ میدان آپ کو سرخرو کر سکتا ہے، اس لیے کہ انسانیت کی خدمت تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن ہوتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس خدمت کے لیے، اس کام کے لیے آپ کو 7-8 سال کے عالمیت کے کورس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ چونکہ اگر آپ اس میدان میں بھی کام کریں گے تو بھی آپ کے ذہن میں جو نیت ہونی چاہیے، آپ کے دل میں جو ارادہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ کام بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور لوگوں کو حق کے قریب لانے کے لیے کریں گے، یعنی خدمت انسانیت کا یہ کام آپ دعوت و تبلیغ کے جذبے کے ساتھ کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کام کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے، تو آپ جب تک اپنی اس رسمی علم سے جڑے ہوئے ہیں اس وقت تک اپنا مطالعہ بھی جاری رکھیے، تعلیمی صلاحیت کو بھی
زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کیجئے، مختلف کتابوں کا مطالعہ بھی کرتے رہیے، اور خاص طور سے اس میدان سے متعلق جو کتابیں ہیں ان کو تلاش کر کے پڑھیے، اور اس طرح کے جو بڑے افراد گزرے ہیں، بڑے لوگ گزرے ہیں، ان کی سوانح عمریہ پڑھیے اور اس میدان کو اپنا مشن بنا لیجئے۔ انشاءاللہ یہ چیز آپ کے لیے ترقی کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔